سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، دین اسلام جس پر ہم عمل کرتے ہیں اور جس کے متعلق مولانا حاضر امام نے فرمایا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور دین اسلام کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ جس پہ مولانا حاضر امام بار بار زور دیتے ہیں وہ اس کی ایتھکس ہے۔ ایتھکس سے مراد وہ اخلاقی ضابطے جن کے تحت ایک مسلمان اپنی زندگی گزارتا ہے اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ مولانا نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کے ایتھکس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اور اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ اس سے مراد یہ ہے، مولانا نے فرمایا کہ آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، آپ ضرورت مند کا خیال کریں، بیمار کا خیال کریں، بزرگوں کا خیال کریں، جو مشکلات میں ہیں آپ ان کا خیال کریں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے، اور ان مومنین کی آپس کی جو قربانی ہے، آپس میں جن ایتھکس پہ وہ عمل کرتے ہیں اس کے متعلق خدا نے فرمایا کہ ان کے تعلقات آپس میں ایسے ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنے آپ پہ ترجیح دیتے ہیں۔ اگر خود انہیں کسی چیز کی حاجت ہو اور اسی چیز کی ضرورت اپنے کسی بھائی کو ہو تو وہ اپنے بھائی کو اپنے آپ پہ ترجیح دیتے ہیں اور وہ چیز ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ تو دین اسلام کی جو یہ تعلیمات ہیں اور جن پر عمل کرنے کی مولانا حاضر امام ہمیں فرمان فرماتے ہیں اور جن پر عمل کرتے ہوئے ہمارے طریقے میں، ہماری جماعت میں تقریباً جماعت کا ہر فرد کسی نہ کسی لحاظ سے جماعت میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، ان خدمات میں سے ایک خدمت انجام دینے والے کچھ دینداروں کی آج کی اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں۔ یہ ایک ایسی خدمت ہے، خصوصی طور پر جب ہم میت کے حوالے سے خدمت انجام دینے والوں کی بات کرتے ہیں، میت کمیٹی کے ممبران، وہ لوگ جو نہ صرف کسی گھر میں اگر موت واقع ہو جائے تو اس میت کے کفن اور دفن کے کام کاج انجام دیتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مرحوم کے لواحقین کے، ان کے گھر والوں کی تمام ضروریات پوری کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی خدمت ہے، ہم عام طور پر ان خدمتگاروں کی ملاقاتوں میں، ان کی میٹنگز میں بات کرتے رہے ہیں، شاید آج پہلی دفعہ ہم ان کے بارے میں جماعت کے سامنے بات کرتے ہیں۔
ہماری جماعت میں جتنی بھی خدمات انجام دی جاتی، ہر خدمت اپنے اپنی جگہ پر اہم ہے۔ یہ ایک آرگنائزیشن ہے، ایک مشین ہو، اس کا ہر پرزہ اپنی جگہ پر اہم کام انجام دیتا ہے، مگر بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان خوشی سے انجام نہیں دیتا، جس میں کوئی لطف نہیں ہوتا، اس میں بڑی سیکریفائس ہوتی ہے، اس میں بہت قربانی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے سامنے خدمات کے بہت سی چوائس رکھ دی جائے کہ ہاں بھئی آپ کے لیے ہم 3 4 5 گنجائش نکالتے ہیں کہ آپ کو ہم پارٹ پہ کوئی جگہ دے دیتے ہیں، آپ کو کسی ادارے کا چیئرمین یا سیکرٹری بنا دیتے ہیں، یا آپ کو فلان جگہ بٹھا دیتے ہیں، اور آپ کے لیے میت کمیٹی میں بھی گنجائش ہے، تو میں سمجھتا ہوں عام طور پر شاید ہی کوئی شخص یہ چاہے گا کہ اس کا نام پہلے میت کمیٹی میں جائے، سوائے اس کے کہ اس میں ایک سیکریفائس کا، قربانی کا جذبہ ہو، کیونکہ عام طور پر انسانی طبیعت یہ ہے کہ مجھے ایسی جگہ دیں کہ جہاں پہلے تو میں فوکس میں آؤں، لوگوں کو میں نظر آؤں، لوگوں کو پتا چلے کہ میں براجمان ہوں، میں بیٹھا ہوں، اور میری کچھ حکومت بھی چلے، میری کوئی بات بھی چلے، میں لوگوں پہ تھوڑا سا روب بھی جماؤں، تب خدمت کرنے کا، کام کرنے کا تھوڑا مزہ بھی آئے۔ مگر ایسا کام کہ جو نہ صرف علامتی طور پہ انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے بلکہ شاید فزیکلی بھی انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے، یعنی جسمانی طور پر بھی وہ نہ صرف علامتی طور پہ خاکسار ہوتے ہیں بلکہ شاید عملی طور پر بھی ان کا تعلق خاک سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسی خدمت انجام دینے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے قربانی دینے والے ہوتے ہیں، اور ان کو دل سے سراہا جانا چاہیے، ان کو دل سے مبارکبادی دی جانی چاہیے، اور ان کی خدمت کی قدر ہونی چاہیے، جماعت میں ان کی خدمت کی قدر ہونی چاہیے۔ شاید ہمیں اس بات کا اندازہ نہ ہو، کیونکہ انسان کو جب ساری فیسلٹیز مل جاتی ہے تو جسے ہم کہتے ہیں ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، کہ ہمیں یہ وراثت میں ملی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس کی شاید انسان کو قدر نہیں ہوتی ہے، جتنی قدر ایک محنت سے کمائی ہوئی دولت کی اس شخص کو ہوتی ہے جس نے محنت سے کمائی ہے، اتنی قدر شاید دولت کی اس شخص کو نہیں ہوگی جس سے وراثت میں ملی ہے، کہ بھئی وہ تو بڑے خاندان میں پیسے والے کے ہاں پیدا ہوا ہے، تو اسے شاید وہ مشقت، وہ تکلیف نہیں معلوم کہ جو دولت جمع کرنے میں اس کے آباء و اجداد نے گزاری ہو، برداشت کی ہو۔ تو ہماری جماعت میں بہت ساری چیزیں ہمیں وراثتاً ملی ہے، یا بہت ساری چیزیں ہمارے وہم و گمان میں یا ہمارے خیال میں نہ ہو تو وہ ہوتی رہتی ہے جماعت میں، اس لیے شاید ہمیں اس کی قدر یا اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ مگر کہتے ہیں تورف الاشیاء بازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جب وہ چیز نہیں ہوتی ہے، ہم روشنی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اگر روشنی متواتر ہمیں ملتی رہے تو شاید اس روشنی کی ہمیں قدر نہ ہو، لیکن اگر روشنی تھوڑی دیر بند ہو جائے تو شاید ہمیں روشنی کا اندازہ ہو کہ روشنی کیا چیز ہے اور روشنی کی کتنی قدر ہے۔ خاص طور پر میت کے مواقع میں اگر ہم کبھی باہر شریک ہوتے ہیں، باہر کسی کی میت میں جاتے ہیں، یا جب باہر والے ہماری جماعت کے کسی میت میں شامل ہوتے ہیں، تب اس فرق کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی آپ کی جماعت کتنی آرگنائزڈ ہے، اور خاص طور پر یہ جو آپ کی خدمت ہے میت کی، یہ ایک مشکل مرحلہ جو ہر فیملی میں آنا ہوتا ہے، مگر شاید کوئی بھی فیملی اس کے لیے تیاری کر کے نہیں رکھتی ہے، کیونکہ شاید اس کی تیاری کرنا ہم کو اچھا نہ لگے، برا لگتا ہے۔ بھئی میں بازار جاتا ہوں اور کپڑا خریدتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھئی چلو تھوڑا ایکسٹرا سفید کپڑا لے لو، ہمارے کفن کے لیے کام آئے گا۔ کبھی کوئی آدمی کفن کی شاپنگ کرتا ہے، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ ضرورت تو پڑنے والی ہے، خاص طور پر ایسے معاشرے میں جہاں
کوئی اور اس کا بندوبست نہیں کرتا ہے تو گھر والوں کو بعد میں اس کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. تو ہمارے کمیونٹی سے باہر لوگ کہتے ہیں جب ہمارے ہاں میت ہو جاتی ہے تو قبر کی زمین خریدنے سے لے کر مولوی صاحب کو ڈھونڈو, نماز کا انتظام کرو. بھائی قبر کی زمین کہاں ملے گی اور مولوی صاحب اویلیبل ہے یا نہیں ہے, کفن کے کپڑے کا انتظام کرو, سوئی دھاگے تک کا انتظام فیملی والے کو کرنا پڑتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں تھوڑی سی تکلیف یہ کرنی پڑتی ہے کہ جس گھر میں یہ واقعہ ہو جائے وہ صرف اپنے جماعت کے مکھی کامڑے صاحبان کو انفارم کر دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد ان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے. سارا کام جو ہے ہمارے یہ دیندار سنبھال لیتے ہیں. اور یہ جب گھر پر ایک آفت یا ایک مشکل مرحلہ گزرتا ہے یا ایک تکلیف کی بات آتی ہے تو یہ لوگ فرشتے بن کے ہمارے گھر پر آتے ہیں اور ہمارے تمام مشکلات وہ اپنے اوپر لے کر, چونکہ اس وقت کسی کو ہوش نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے. تو یہ وہ دیندار ہیں ہمارے جماعت کے جو قربانی دے کر یہ خدمت انجام دیتے ہیں. اور آج میں یہ موقع لیتا ہوں کیونکہ کچھ ایسی انفارمیشن ہے, کچھ ایسی اچھی باتیں ہیں جو جماعت کے ساتھ شیئر بھی کرنی چاہیے اور جس کے لیے ان دینداروں کو مبارکباد بھی دینا چاہیے. خاص طور پر رحمانی گارڈن کی جو میت کمیٹی ہے جو میت کے حوالے سے خدمت انجام دیتے ہیں, ان کو کچھ ایسے اعزاز حاصل ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ وہ پوری کراچی کی جماعت کو بلکہ پورے ملک کی جماعت کو خصوصی خدمات انجام دیتے ہیں. اگر کوئی میت یہاں سے ملک کے باہر بھیجنی ہو یا باہر سے کوئی میت آ جائے تو اس کے لیے اس جماعت کے دینداروں کو, یہاں کے خدمتگاروں کو یاد کیا جاتا ہے. یہاں سے کوئی میت اگر اندرون ملک بھیجنا ہو تو یہاں کے دینداروں کو یاد کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی خدمت پہ اتنا اعتماد ہے. ہمارے قریب بہت بڑی جماعت ہے مگر ان کے ہاں بھی کوئی میت کے ہال یا میت کی جو نہلانے کی جو فیسلٹیز ہیں اس کے لیے کوئی جگہ اویلیبل نہیں ہونے کی وجہ سے ہمیں یہاں کتنا سپورٹ اور کتنا سہارا بڑی جماعتوں کو مل جاتا ہے. تو جن دینداروں نے یہ خدمات انجام دی ہے اور دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز دوسری جماعتوں کے لیے اویلیبل کرتے ہیں, جنہوں نے یہ خدمات انجام دی ہے اور دنیا سے گزر گئے ہیں, مولا ان کی روحوں کو اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی رحمت میں رکھے. اور جو لوگ یہ خدمت انجام دیتے ہیں مولا انہیں اور خدمت انجام دینے کی طاقت عطا فرمائے اور ہماری جماعت میں ایسے نوجوان اور مولا پیدا کرے جو ایسی قربانی دینے کے لیے تیار ہو, جو بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہو. خود مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا, میت کو غسل دینے والے کی ملاقات میں نیروبی میں مولا نے فرمایا کہ شاباش خانہ آباد, تم لوگ بہت اعلیٰ خدمت انجام دیتے ہو مگر تم جو خدمت انجام دیتے ہو اس میں دنیا کا کوئی لطف نہیں ہے. تم جو خدمت انجام دیتے ہو اس میں دنیا کا کوئی لطف نہیں ہے. کہ باقی کوئی بھی کام ہم انجام دیتے ہیں, ابھی میں رستے پہ بھی کھڑا ہوں یا والنٹیئر بھی ہوں یا پارٹ پہ بیٹھا ہوں یا کاؤنسل میں ہوں یا طریقہ بورڈ میں ہوں یا لیکچرار ہوں تو نظر آتا ہے لوگوں کو, لیکن جب میں میت کو نہلاتا ہوں یا میں کفن دیتا ہوں یا دفن کے انتظام کرتا ہوں یا قبر کھودتا ہوں یا جنازہ ٹھیک کرتا ہوں تو کیا مزہ آتا ہے, کیا لطف ہے اس میں. کوئی لطف نہیں ہے. شاید بظاہر دیکھنے والے کو لگتا ہے کوئی لطف نہیں ہے مگر بعض خدمت بعض کام کی اپنی قدر ہوتی ہے, ان کا اپنا مقام ہوتا ہے, ان کی اپنی جگہ ہوتی ہے. مولا نے فرمایا دنیا میں تم کو شاید اس کام کرنے میں کوئی لطف نہ آئے لیکن آخرت میں اس سے تمہارے لیے بہت اچھا ہے. حضور نے اپنے حدیث میں فرمایا ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو غسل دیتا ہے, اس کے کفن دفن کا انتظام کرتا ہے, اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے, تو جب وہ اس کام سے فارغ ہوتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. ان کو سب سے بڑی نوازش اور سب سے بڑی برکت تو یہ حاصل ہوتی ہے کہ یہ موت کو اتنے قریب سے دیکھتے ہیں کہ ان کے دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے.
یہ بہت زیادہ آخرت کی زندگی سے قریب ہوتے ہیں. ایک چرچ کا جو بڑا لیڈر ہوتا ہے، پونٹف ہے، وہ ایک دفعہ ایک چرچ کے دورے پہ آیا. تو اس چرچ میں بہت سے لوگ مختلف خدمات انجام دیتے تھے، الگ الگ کام انجام دیتے تھے. تو وہ سب سے ملاقات کرتا رہا، سب کی رائے پوچھتا رہا، بھئی تم کیا کام کرتے ہو، تمہیں کیسا لگتا ہے، تمہیں تمہاری خدمت کیسی لگتی ہے، تمہیں کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے. تو ایک عورت وہاں کام کر رہی تھی. اس سے پوچھا کہ بھئی کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو. اس نے شکایت کی کہ میں یہاں سالوں سے کام کرتی ہوں، خدمت کرتی ہوں، مگر اب میں اس سے بور ہو گئی ہوں. بس مجھ سے ایک ہی کام لیا جاتا ہے، مجھے اس میں کوئی لطف نہیں آتا ہے، مجھے اس میں کوئی پروڈکٹیویٹی کہ یہ کوئی بہت اچھا کام ہے ایسا مجھے نظر نہیں آتا. آپ میرا کام بدل دیجئے، یہ اس کام سے میں اکتا گئی ہوں. تو اس لیڈر نے پادری سے کہا کہ بھئی آپ ہو سکے تو اس کا کام بدل دے، اس کا کام چینج کر دے. تو اس پادری نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس کا کام بدل دیتے ہیں، مگر پہلے ہم اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کام کرتی وہ کام ہے کیا. ابھی کام تو کچھ بھی نہیں ہے، کپڑا ہے، اس پہ وہ پیلے دھاگے پروئے جا رہی ہے. پیلے کلر کے دھاگے پروتی اور ایک پیلا کلر کا کپڑا بناتے ہیں دھاگا پرو کر، بس یہ اس کا کام تھا. اور اسے ایسا کہ مجھے پتا نہیں ہے کیا کام ہو رہا ہے. اس نے کہا دیکھو یہ پکچر کا بہت ہی چھوٹا سا حصہ اس کو نظر آتا ہے، اس لیے شاید اس کو معلوم نہیں کہ یہ کیا کام انجام دے رہی ہے. میں اس کو ایک دفعہ بتا دوں کہ اس کا کام کیا ہے، اس کے بعد اگر اس کو یہ کام چھوڑنا ہو تو اس کی مرضی ہے. تو وہ چرچ والے کیا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی تصویر بناتے تھے کپڑے کے اوپر، اور وہ تصویر لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور اس کے مختلف حصے جو ہیں وہ مختلف لوگ بنایا کرتے تھے. تو اس عورت کو کہا کہ دیکھو تم جو یہ پیلے دھاگے کو پرو کر اپنا کام انجام دیتی ہو، اس تصویر میں آپ نے دیکھا ہوگا جو روحانی بزرگوں کی تصویریں جب بنائی جاتی ہے، سنتوں کی تصویریں بنائی جاتی ہے، تو ان کے چہرے کے پیچھے ایک ہالہ بنایا جاتا ہے سورج کی طرح روشنی کا. ان کے سر کے پیچھے ایک سورج بناتے ہیں کہ جس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک نورانی ہستی ہے، یہ ایک روحانی ہستی ہے، یہ ان پہ نور کا سایہ ہے، نور کی بیکنگ ہے. ان کو کہا دیکھو تم جو یہ پیلے دھاگے سے پرو رہی ہو نا، اس سے وہ نور کا ہالہ بنتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر کے پیچھے ایک گول نور کا ہالہ نظر آتا ہے، یہ تم بناتی ہو، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک نورانی ہستی ہے. اگر تمہیں یہ کام چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، ہم کسی اور کو یہ کام دیتے ہیں. تو جب اس نے پوری تصویر کا اس کو علم ہوا کہ وہ کیا کام کرتی ہے، تمثیلاً اس سے بتایا گیا، مثال ہے. اس نے کہا بھئی شکر ہے، مجھے یہ کام نہیں چھوڑنا، یہ کام تو سب سے اچھا ہے کہ اس پوری تصویر کے اندر جو بہترین حصہ ہے وہ میرے حصے میں ہے. یہ اور بات ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا یا مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھ سے کیا کام لیا جا رہا. تو بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ چھوٹی خدمت ہے، یہ معمولی خدمت ہے، اس میں قدر شناسی نہیں ہے. مولا ایسے روحانی بچوں کی قدر کرتے ہیں جو قدر شناسی نہیں چاہتے. مولا نے فرمایا ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے روحانی بچے ہر جگہ موجود ہیں، خفیہ ہیں، پوشیدہ ہے، سامنے نہیں آتے، دھکا نہیں دیتے. ایمان فرمایا ہمیں پتا ہے جب ہم آتے ہیں تو ہم کو دکھانے کے واسطے کون کام کرتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے جب ہم نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے پیچھے جماعت کے لیے کون کام کرتے ہیں. امام نے فرمایا ہمیں سب پتا ہے. یہ لوگ کوئی ٹائٹل نہیں مانگتے، کوئی ریکوگنیشن نہیں مانگتے، کوئی بڑائی نہیں مانگتے ہیں. اور امام نے فرمایا یہ لوگ ایسے خدمت کرنے والے جو نیچے رہتے ہیں، جو جھک کر رہتے ہیں، وہ اپنا بہت اعلیٰ مقام بناتے ہیں، بہت اعلیٰ گھر بناتے ہیں. ایک کارپینٹر زندگی کا کافی لمبا عرصہ جو ہے ایک شخص کے ساتھ کام کرتا رہا اور اس کے مکان بناتا رہا. زندگی کے آخری عمر میں اس نے کہا کہ بھئی اب میں سبکدوش ہونا چاہتا ہوں،
میں اپنے کام سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دے، اگرچہ میری آمدنی میں تھوڑی کمی ہو جائے گی، لیکن بس اب میں تھک گیا ہوں تو اب یہ کام میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ریٹائر ہونا چاہتے ہو جاؤ، تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے میرے ساتھ، لیکن ایک کام کرو، اپنے کام سے سبکدوش ہونے سے پہلے تم ایک آخری مکان مجھے بنا کے دو۔ اپنے کام سے ریٹائر ہونے سے پہلے تم ایک آخری مکان بنا دو، اس کے بعد تم بھلے ریٹائر ہو جانا۔ تو سوچا یہ کہاں یہ مصیبت، میری جان نہیں چھوٹتی ہے اس کام سے۔ تو اس نے ادھورے دل سے بس سر سے ایک بوجھ اتارنے کے واسطے جیسا تیسا ایک مکان بنا کے تیار کر کے اپنے مالک سے کہا کہ بھئی آپ کا مکان تیار ہے، لے لے، اب میری جان چھوڑے اس مکان سے، اس کام سے۔ تو جب وہ مالک اس مکان کو دیکھنے آیا تو مکان کو دیکھنے کے بعد اس نے اس مکان کی چابی اس کارپینٹر کو دی کہ بھئی یہ لو چابی، میں یہ چاہ رہا تھا کہ جاتے جاتے میں تمہیں ایک مکان دے دوں، اس لیے میں نے تم سے یہ مکان بنوایا ہے، یہ تمہارا مکان ہے، لے لو، اب تم اس کے اندر رہو۔ تو اسے خیال آیا کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ مکان میرے واسطے بن رہا ہے، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ مکان میرے واسطے بن رہا ہے تو میں اس سے اچھا بناتا۔ کیا ہم کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جو کام کریں گے، آخرت کی تو بات چھوڑیے، وہ تو آخرت میں دیکھا جائے گا، تقریباً سارا آخرت جو ہے وہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ۔ ہم آج وہ ہیں جو کل ہم نے اپنے واسطے بنایا ہے۔ آج جو ہماری زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ کوئی آسمان سے آج کی زندگی بن کے نہیں آئی ہے، ہم نے کل جو کام کیا ہے، پرسوں جو ہم نے بویا ہے وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں، اور آج جو ہم بو رہے ہیں وہ کل ہم کاٹیں گے۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ قدرت کے نظام میں، قدرت کے قانون میں کچھ چیزیں ایسی ہیں دینداروں، ہم کتنی بھی کوشش کریں نہ ہم اس کو جھٹلا سکتے ہیں، نہ ہم اس کو توڑ سکتے ہیں، نہ ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس قدرت کے قانون کے اندر ایک سوئنگ ہے۔ ہم کبھی یہ سکھ دکھ کی بات کرتے نا بھئی، کبھی ہم بڑی اچھی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ہم تکلیف کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جب حالت خراب ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم شکایت کرتے ہیں اور جلد اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قدرت کا نظام اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، قدرت کا قانون اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، تو ہمیں پھر بے چین اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قدرت کے اس قانون کے اندر ہم نے جھولا دیکھا ہے، سوئنگ کہتے ہیں، ایک جھولا۔ حالات اس طرح سوئنگ ہوتے ہیں، جوار بھاٹا، پانی کا سیلاب آتا ہے اور پھر پانی اتر جاتا ہے۔ آپ نے کائنات میں کسی بھی چیز میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ ایک ہی حالت میں اپنی جگہ پر قائم ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز دائمی ہے اس کائنات کے اندر تو وہ تبدیلی ہے۔ ہر چیز بدل رہی ہے، ہر چیز بدل رہی ہے۔ دن اس لیے دن ہے کہ رات ہے، اگر رات نہ ہو تو دن کا پتہ نہ چلے۔ خوشی اس لیے خوشی ہے کہ غم جیسی کوئی چیز ہے۔ ہم آج تندرستی، ہمارے صحت کی اگر ہم قدر کرتے ہیں، اگر ہمیں صحت کا احساس ہے، تو اس کے لیے ہمیں بیماری کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بیماری نہ ہو، بیماری جیسی کوئی چیز نہ ہوتی تو صحت کی کبھی قدر نہیں ہوتی۔ ہم اپنی جان بچانے کی، صحت مند رہنے کی، زندہ رہنے کی اس لیے اتنے جستجو اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے۔ اگر خدا نے موت کو نہیں بنایا ہوتا، اگر دنیا میں موت نہ ہوتی، ہم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے، تو زندگی کی کوئی قدر نہ ہوتی۔ دنیا میں اگر ہر آدمی کے پاس اپنی مرضی کے مطابق دولت ہوتی تو کوئی بھی امیر نہیں ہوتا۔ ہر آدمی کے پاس اپنی مرضی کی دولت ہوتی تو کوئی بھی امیر نہیں ہوتا، کیونکہ امیر کو غریب امیر بناتا ہے۔
غریب ہے جو امیر کو امیر بناتا. اگر غریب ہی نہ ہو تو امیری کس کو کہیں گے آپ؟ کس کو امیری کہیں گے؟ کسی کو نہیں. تو اس کائنات کے اندر ایک نشیب و فراز ہے. اچھی حالت اور بری حالت، خوشحالی اور تنگ حالی، صحت اور بیماری، اور یہ اس طرح چلتی. ایک آدمی ایک ایکسٹریم میں جاتا ہے اچھی حالت کی، پھر وہاں سے اس کی حالت گرنا شروع ہوتی ہے، پھر وہ بری حالت کی طرف جاتا ہے. اور جب بری حالت کی طرف جاتا ہے، خدا نے فرمایا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ راحت ہے، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. ہر چیز ایک دوسرے کے پیچھے آ رہی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ خدا نے قرآن میں بہت اچھی دعا سکھائی ہے، اور یہ دعا یاد بھی رکھنی چاہیے، مانگنی بھی چاہیے، اور اس دعا کے پیچھے جو فلسفی ہے اس کی طاقت سے ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے. کیونکہ جب ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، یہ دائمی طور پر ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والا ہے. کچھ بھی نہیں رہنے والا. پیغمبر کو دعا سکھائے، قل اللہم مالک الملک، کہو کہ اے اللہ تو سلطنت کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، جسے تو چاہے سلطنت دے دے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے تو چاہے حکومت چھین لے. تعز من تشاء، جس سے تو چاہے عزت اور آبرو دے دے. وتذل من تشاء، جسے تو چاہے ذلیل کر دے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، اچھائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کوئی معزز ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، کل رفتہ 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 نیست و نابود ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا. مگر وہ ہمیشہ اس حال میں نہیں رہتا. پھر ایک دور آتا ہے، کبھی اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، کبھی کم وقت لگتا ہے. تو ہم اگر خوشحال ہیں تو شکر کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمیشہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہے. اس وقت اگر دوپہر ہے تو دوپہر ڈھلے گی، شام ہوگی، شام کے بعد رات آئے گی. اور اگر رات ہے، رات جتنی گہری ہوگی، شکر کریں کہ اب گہری رات آ گئی ہے، اب رات گھٹنا شروع ہوگی اور صبح آنے والی ہے. یہ جو آنے جانے کا چکر ہے دونوں طرف سے، دونوں ضد کا، اگر وہ ہم سمجھ لیں تو ہم کبھی خوشحالی میں مغرور نہیں ہوں گے اور کبھی پریشانی میں، تکلیف میں پریشان نہیں ہوں گے. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک سائیکل ہے جس میں ہم گزرتے ہیں. مگر کیا ہوتا ہے جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو ڈیسپریٹ ہو کر، بھاگا بھاگی کر کے ہم چاہتے ہیں راتوں رات ہمارا مسئلہ حل ہو. لیکن یہ جو پینڈولم ہے، یہ جو سوئنگ ہے، اتنا راستہ گزر کے وہاں گیا ہے، آپ کے لیے شارٹ کٹ نہیں کرے گا. وہ شارٹ کٹ نہیں کرے گا، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آئے گا، وہ قدرت کے قانون کے مطابق اسی ڈھلان سے پھر گزر کر یہاں آئے گا. تو یہ جو سوئنگ ہے، یہ جو جھولا ہے، ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کو دیکھیں گے. یہ جھولا ہم پوری زندگی جھولتے رہتے ہیں، اور اسی سے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت کا اور ایک دوسرے کی وجود کا احساس ہوتا ہے. تو یہ جو سوئنگ ہے، اس لیے مولا نے فرمایا کہ اس دنیا میں تکلیف اور دکھ ہمیشہ نابود نہیں ہو سکتی ہے. ہماری تمام تر دعا و برکات کے باوجود اس دنیا پر سے دکھ اور تکلیف ہمیشہ ختم نہیں ہو سکتی. یہ خدا کا ایک قانون ہے. اور اسی طرح خدا کا ایک قانون دنیا کے اندر ہے کہ انسان جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. آپ دنیا کی ساری طاقت کا زور لگا لیں، ساری طاقت استعمال کر لیں کہ اس قانون کو میں توڑوں، کہ میں برا کروں مگر میرے ساتھ اچھا ہو، نہیں ہو سکتا. خدا کا یہ قانون نہیں ٹوٹ سکتا. خدا ہماری مرضی کا پابند نہیں ہے، اور خدا کا اپنا قانون ہے. جس طرح آپ زمین پہ بیج بوتے ہیں، کچھ پودے ایسے ہیں جو راتوں رات نکل آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو کئی سال لگ جاتے ہیں. تو ان کے اثرات کا اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے. مگر کوئی یہ نہ کہے یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اعمال ضائع جاتے ہیں. اچھے اعمال کبھی ضائع نہیں جاتے ہیں.
خدا مومنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. ہمارا جو اچھا کام ہے کبھی ضائع نہیں جائے گا، ہمارا جو برا کام ہے وہ کبھی چھپے گا نہیں، اور اس کے بدلے سے ہم بچ نہیں سکیں گے سوائے اس کے کہ ہم نے توبہ کیا ہو اور اس کو ہم نے معاف کروا لیا ہو. کتنی بھی کوشش کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ انسان جیسا کرتا ہے قدرت قریب قریب اس کو ویسا ہی بدلا چکاتی ہے. تاکہ خدا فرماتا ہے تم دیکھو گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو رائی کے دانے جتنا بھی برا عمل کرے گا، پچھلے واعظ میں میں نے موت کے تجربات کے حوالے میں بھی اس آیت کا ریفرنس دیا تھا کہ مرنے والے نے کہا کہ ایک جھلک میں ہماری ساری اچھائیاں اور برائیاں ہماری نظروں کے سامنے سے گزر گئی، خدا نے سارا فلیش بیک ہم کو دکھا دیا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ رائی کے دانے جتنا اچھا کام کرو گے تو اس کا بدلہ تمہارے سامنے آئے گا، اور رائی کے دانے جتنا بھی برا عمل کرو گے تو اس کا بدلہ اپنی نظروں سے دیکھو گے. اگر یہ نہ ہو تو دنیا میں خدا کا انصاف نہ ہوتا، مگر اس میں ٹائم چاہیے، اس میں ٹائم چاہیے. ہم خدا کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، ہم خدا کے قانون کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں خدا کا قانون ہماری مرضی پہ چلے، اور پھر ہم میس کرتے ہیں. جس طرح ایک بچہ کھلونے سے کھیل رہا ہوتا ہے، اس کا کھلونا ٹوٹ جاتا ہے تو اٹھا کے باپ کے پاس رکھ، ڈیڈی اس کو جلدی سے بنا دو، ٹوٹ گیا کھلونا. تو ڈیڈی کو پتا ہے کہ یہ بننے والا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس نے کھلونا لے کے دیا، اس کو اس کی قیمت کا بھی پتا ہے اور اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں بھی پتا ہے، بچے نے کس طرح توڑا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے. تو ڈیڈی شاید بہانہ بھی کرے کہ اس کو بنائے، لیکن بچہ بے صبرا ہوتا ہے. وہ تو سمجھتا ہے ڈیڈی میرا سپر مین ہے، سارا کام مجھے فوراً کر کے دیں گے. لیکن ڈیڈی جب ادھر ادھر ہاتھ پھراتا ہے اور بچہ دیکھتا ہے کہ ڈیڈی سے نہیں ہوتا ہے تو وہ بے صبرا ہوتا ہے. کہتا آپ اتنا ٹائم لگاتے ہیں، لائیے میں خود بناتا ہوں، آپ سے نہیں بنے گا. کیا ایسا کرتا ہے؟ آپ سے نہیں بنے گا، آپ دے میں خود بناتا ہوں. چھین لیتا ہے باپ کے ہاتھ سے. پھر کیا کرتا ہے؟ پرزے الگ کر کے پھینک دیتا ہے. اس سے بنے گا تو نہیں. ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں نا، ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اپنی تکلیف، اپنی مشکلات، اپنی آفتیں مولا کے حضور میں لا کے رکھتے. یا مولا ہماری یہ تکلیف ہے، آفت ہے، مشکل ہے، ذرا جلدی سے ہمارے حساب سے اس کو حل کر دے. ذرا ہم یہی مانگتے ہیں نا مولا سے، ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کو حل کر، مگر ہمارے حساب سے مجھے پسند آئے ایسا حل ہو جو شاید اس کو پسند نہ ہو. کہتا ٹھیک ہے بیٹا چھوڑ کے جاؤ، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. کہتا نہیں، چھوڑ کے نہیں جاتا ہوں، میں آپ کے سر پہ کھڑا ہوں. ہم خدا کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے ابھی ابھی کر کے دو اسے. وہ کہتا ہے میں نے قانون بنایا ہے، میں نے قانون بنایا ہے. آپ رات کے وقت آ کر کہتے ہو کہ بھائی مجھے روشنی چاہیے، تو میں کہتا ہوں ہاں ٹھہرو، صبح تک انتظار کرو، میں روشنی لائے دیتا ہوں تمہیں. کہتا نہیں نہیں ہمیں تو ابھی چاہیے روشنی. خدا کہتا ہے تمہیں اس کے لیے قانون کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا. ہم کہتے نہیں آپ سے نہیں ہوگا، لاؤ ہم خود کرتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کا قانون اپنے ہاتھ میں لے کر یہ حشر جو ہم نے کیا ہے اپنے معاشرے کا وہ ہم کرتے ہیں، میس کرتے ہیں. ہم خدا کو ٹائم نہیں دیتے ہیں اور نہ خدا کے حوالے کر کے ہم جاتے ہیں. ہم بیج بوتے ہیں تو بو ڈالے زمین میں اور بو کے چھٹی کریں. آپ لوگ جو فصل کاشت کرنے والے ہیں معلوم ہے کہ بھئی زمین میں ایک چیز بو دینے کے بعد بار بار کریت کے اس کو دیکھتے نہیں ہے کہ یہ فصل بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے. آپ کو پتا ہے اگر بننا ہوگا تو اپنے ٹائم پہ خود باہر نکلے گا. لیکن ہر روز صبح جا کے زمین کھود کے بیج کو چیک نہیں کرتے. ہر روز کھیت میں جا کے زمین کھود کے بیج کو چیک کرتے ہیں کہ یہ بیج پھل رہا ہے کہ نہیں پھل رہا ہے. وہ بیج ضائع ہو جائے گا. تو خدا کے حوالے جب کوئی کام دیتے ہیں تو ہر روز آ کر اس کو پوچھتے نہیں ہے کہ میرا کام کہاں تک پروگریس ہوا میرے کام کا. اس کی ذات پہ اگر یقین ہے، بھروسہ ہے کہ اعمال کا اچھا کا بدلہ اچھا، برے کا برا ہونا ہے، تو بس اس کے قانون کے ٹائم کا انتظار کریں اور تماشا دیکھتے جائیں. بس دیکھتے جائے، بصیرت مانگے خدا سے اور اس کا قانون دیکھتے جائے دنیا میں. اس لیے دیکھیں
جو دانشمند لوگ ہوتے ہیں، جو حکیم لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے صبر والے ہوتے ہیں، کیونکہ شاید ہمیں اور آپ کو جلدی ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، زندگی بہت شارٹ ہے، اور اسی زندگی میں ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے پاس ٹائم کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس کے پاس وقت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، چونکہ وہ تو دائمیت میں ہے، اس لیے وہ ہماری مرضی پہ کام نہیں کرے گا۔ حضور کے زمانے میں جو بہت سے لوگ آپ کے فرمان پر اسلام لے کے آتے تھے، انہیں طرح طرح کی اذیتیں، تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ ایک دفعہ حضور کے زمانے کے بعد جو خلیفہ تھے کچھ، ان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کاش ہم حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے۔ آج ہم بھی سمجھ رہے ہیں، کاش ہم اس زمانے میں پیدا ہوتے تو ہم کتنے نصیبدار ہوتے اور کتنے اچھے ہوتے۔ تو جو صحابی اس دور میں ابھی حیات تھے، انہوں نے کہا کہ شکر کرو کہ تم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا شکر کرو کہ تم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، اور تمہیں بغیر کسی امتحان اور بغیر کسی آزمائش کے گزرے تمہیں یہ دین اسلام پیارا سا مل گیا جس پہ تم عمل کر رہے ہو، ورنہ کیا پتا وہ آفت جو تکلیف گزری ہے جن لوگوں پہ، اس میں سے کتنے لوگ ٹھہر پاتے اور کتنے لوگ برداشت کر سکتے۔ اس لیے یہ مت سمجھنا کہ اس دور میں پیدا ہوتے شاید تمہاری حالت اچھی ہوتی۔ تو ان صحابی میں جن کو بہتوں کو تکالیف پہنچائی گئی، عمار ابن یاسر، ان کا خاندان، اور ایک دو اور صحابی تھے، ان میں سے خباب بن ارت ایک صحابی تھے۔ اسلام قبول کرنے کے جرم میں عام طور پر آدمی کو نیکیوں کی سزائیں زیادہ دی جاتی ہیں، اچھا کام کرنے کی سزا آپ دیکھتے ہیں زیادہ ملتی ہے کبھی کبھی۔ تو بھائی میں اب دیکھیے، حضور کو اور پیغمبروں کو اور اماموں کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی، کوئی تو اٹھ کر کہے کہ وہ کیا برا کر رہے تھے۔ بھائی ہم کبھی شکوہ کرتے ہیں یا میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، میں اس کو اچھی صلاح دے رہا ہوں، میں لوگوں کا بھلا کر رہا ہوں، یہ میرے پیچھے پڑ گئے۔ ارے بھائی، پیغمبروں نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ اماموں نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ دیکھیں عام طور پر زمانہ انہی لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ تو وہ خدا کے نام لیوا تھے اور حضور کے فرمان پہ عمل کر کے دین اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے، تو طرح طرح کی تکلیف اور اذیتیں پہنچائی گئی۔ خباب بن ارت کو جو اس کی مالکہ تھی، جس نے اس کو خریدا تھا، جس کی وہ یہ مالکہ تھی، یہ اس کا خریدا ہوا غلام تھا، وہ جب اسلام قبول کرنے سے انکار نہیں کرتا تھا تو زمین کے اوپر کوئلہ جلا کر، زمین پہ کوئلہ گرم کر کے اس پہ اس کو لٹایا گیا، اور اس کے سینے پر دوسرے غلام نے آ کر پاؤں رکھ دیا، اور اس کے پیٹھ کے گوشت سے جل کر وہ کوئلہ جو ہے وہ بجھا۔ ایسی تکلیف پہنچائے گی۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ اسلام سے انکار نہیں کرتے تھے تو ایک خاص سزا جو خباب بن ارت کو دی جاتی تھی وہ یہ کہ لوہے کی سلاخ گرم کر کے خباب بن ارت کو داغا جاتا تھا، دین قبول کرنے کے لیے اور حضور سے محبت کرنے کی ان کو یہ سزائیں دی جاتی تھی۔ آپ کہیں گے بھئی اس کا ذکر کرنے کا آج کیا مقصد ہے؟ اس کے ذکر کرنے کا مقصد مجھے صرف اعمال کے سزا اور جزا کی بات بتانی ہے اور خدا کا قانون بتانا ہے۔ وقت بدلا، کیونکہ حالات جس طرح میں نے کہا ایک جیسے نہیں رہتے۔ کہاں وہ حضور 23 سال آپ کی نبوت کی زندگی، 23 سال کی نبوت کی زندگی میں کہاں آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، کہاں آپ کو جلا وطن کیا گیا، اپنے شہر سے آپ کو نکالا گیا، مگر 10 سال کے اندر اندر آپ فاتح بن کر ان سب پہ قابو پاتے ہوئے پھر اپنے گھر میں، اپنے شہر میں واپس لوٹے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ قدرت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رکھتا ہے، حالات بدلے، خباب بھی آزاد ہوا،
اور انسان کی عمر بڑھتی ہے تو یہ قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے. جب جوانی میں ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارے دنیا کو کچا چبا جائیں گے, اتنا ہم اپنے آپ کو طاقتور اور پاورفل سمجھتے ہیں. آگے جا کر خدا فرماتا ہے کہ بھئی بزرگوں کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے. یہ دوسری دفعہ بچہ ہو جاتا ہے انسان. ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے تب بچہ ہوتا ہے, دوسرا جب عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر بچے کی طرح اس کی سنبھال کرنی پڑتی ہے. اس لیے مولا نے فرمایا بڑی عمر کے لوگوں کا خیال کرنا, دھیان رکھنا یہ بھی تمہارا فرض ہے. ان کو تمہارے توجہ کی, تمہاری شفقت کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ساری توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہمارے جسم کے ساتھ بھی یہ سارے خدا کے لین دین کا قصہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. زمانہ آگے نکلا اور یہ جو اس کی مالکہ تھی اس کو کچھ بیماری آئی, اس کو کچھ دماغ کی بیماری ہوئی. قدرت کس طرح حساب چکاتا ہے لوگوں کا. اس کو جو کچھ بیماری ہوئی دماغ کی, وہ اس کی وجہ سے زور زور سے چلاتی تھی. کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ کتے کی طرح بھونکا کرتی تھی اور اس کا بہت علاج کروایا گیا, کوئی اس کا علاج نہیں بن پاتا تھا. آخر حکیموں نے کیا دوا تجویز کی اس کے لیے کہ لوہے کی سلاخ گرم کر کے اس کے سر کے نسوں کو داغا جائے, کیونکہ اس کو دماغ کی بیماری ہے. اس کے دماغ کی رگوں کو لوہے کی سلاخ گرم کر کے اس سے داغا جائے. اور یہ کام خباب بن ارت کو سونپا گیا کہ اب اس کی مالکہ کا علاج یہ کرے گا کہ لوہے کی سلاخ گرم کر کے اس کے پیشانی پہ, اس کے سر پہ وہ داغے گا, جس کو ایک زمانے میں وہ لوہے کی سلاخ سے داغا کرتی تھی. آج قدرت نے اس پہ یہ کام رکھا. یہ بالکل صاف ہے. واؤ شو تے وہ لون شو آرے سنسار ماں وण واویا جینے لونیاں تے پھر کہے مجھ نے دکھاڑو. جیسا بوگے ویسا کاٹو گے اور ویسا پاؤ گے. جس نے بوئے بغیر کاٹا ہے یا بوئے بغیر حاصل کیا ہے, پھر کہتے ہیں مجھے بتاؤ. کینا چھورو نے کینا واچھرو ہرے کینا مائی نے باپ, انت کالے جو جیو نے ایکلو ہرے ساتھے پن انے پاپ. اپنی چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں خیالی دنیا میں ایک دفعہ اپنے تخیل میں, اپنے خیال میں جنت اور جہنم کی سیر کو نکلا. ایک مثال بیان کرتے ہیں اپنے شعر کے اندر کہ میں فلک کے سیر کو نکلا, اور فلک کا جب میں سیر کر رہا تھا تو ایک اندھیری جگہ پہ میں پہنچا. میں نے پوچھا ٹھنڈی اندھیری سی جگہ کون سی ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا جہنم ہے. ارے اندھیری جگہ, ٹھنڈی جگہ, ہم نے تو سنا ہے کہ جہنم میں آگ ہوتی ہے. تو یہ ٹھنڈی سی اور اندھیری جگہ یہ جہنم کیسے ہے؟ انگارے کدھر ہیں, آتش کہاں ہے؟ تو کہا, مجھ سے کہا گیا اہل دنیا جو یہاں آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں. اہل دنیا جو یہاں آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں. یہاں کچھ بھی نہیں ہے, جلنے کا سامان بھی اپنے ساتھ ہی اکٹھا کر کے لے کر آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہم اپنے ہی اعمال میں جلتے رہتے ہیں. ہرے ساتھے پن پاپ, جو کچھ ہم نے جمع کیا ہے سب ادھر رہنے والا ہے. جو کچھ کمایا ہے اپنے اعمال, اس سے اپنی روح کو ہم نے قوت بخشی ہے, اس سے ہم نے اپنی روح کو طاقت بخشی ہے یا اپنی روح کو بیمار کیا ہے, وہ ہمارے ساتھ چلنے والے. تو یہ خدا کا قانون ہے. اس میں صرف دھیرج کی ضرورت ہے, اور یہ دھیرج ہم کھو بیٹھتے. کبھی کبھی ہم دنیا کی نظروں کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں نے زبردست چال چلی ہے اور سب کو میں نے مات کر دیا ہے, کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا ہے. خدا تو فرماتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو تمہارے ذہن میں چھوٹا سا خیال بھی گزرتا ہے وہ بھی اس کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے, اور اس کا بھی تمہیں جزا ملتا ہے یا سزا ملتا ہے. اگر تم نے برا سوچا ہے, شاید سامنے والے کو نہیں معلوم میں نے کیا سوچا ہے, اوپر والے کو معلوم ہے. 1960 میں
آج بات سے بات نکلتی ہے، صرف میں اعمال کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ قدرت کا قانون کبھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ 1960 میں برطانیہ میں ایک شخص جو اس وقت BOAC ایئر لائن چلتی تھی، آج جو برٹش ایئر ویز ہے، اس وقت برٹش اوورسیز ایئر لائن کارپوریشن BOAC کے نام پہ چلتی تھی، اس کا وہ پائلٹ تھا اور مانچسٹر میں بیس تھا وہ آدمی۔ اس سے کسی لڑکی سے ملاقات ہوئی، اس کی شادی ہوئی، اس کے آپس کے تعلقات کچھ خراب ہوئے، شادی چل نہیں سکی، مگر کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی جو ہے وہ غائب ہو گئی اور لوگوں کو یہ شک تھا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے، مگر اس نے جھٹلایا کہ بھئی میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے خلاف کیس بھی چلا مگر کوئی ثبوت نہیں ملا تو کیس خارج ہو گیا۔ 1985 میں جب ہم لندن میں تھے، اس دوران جو یہ اخبارات کے اندر ساری چیزیں آنے لگی 1982-85 کے درمیان، تو اخبار میں اس کا کیس واپس کھلا کہ 25 سال پرانا مرڈر جو ہے وہ کھل کے سامنے آیا ہے، مگر اس نے لکھا کہ قدرت نے کیا کھیل کھیلا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ثبوت نہیں ملا مگر اس نے اقرار کیا۔ قدرت کس طرح اپنا کام کرتی ہے۔ اس کے گھر کے آس پاس کچھ کھدائی کے کام شروع ہوئے، اس آدمی کے گھر کے آس پاس جب کھدائی کے کام شروع ہوئے تو کسی عورت کی کھوپڑی ملی، وہاں سے کسی کی کھوپڑی ملی اور سرسری طور پر دیکھنے پر یہ کہا گیا کہ یہ کسی 30 سے 35-40 سال کے درمیان کسی خاتون کی کھوپڑی نظر آتی ہے۔ تو فوراً اس سے پوچھ گچھ کی گئی کہ بھئی بتاؤ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ اس کو ایسا کہ ثبوت تو مل گیا ہے میرے خلاف، فوراً اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے اس طرح اپنی بیوی کو مارا تھا اور میں نے یہاں اس کو دفن کر دیا اور اس کو سزا بھی ملی۔ مگر جس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ دراصل وہ اس کی بیوی کی سر کی اس کی کھوپڑی تھی نہیں۔ جب اس کا فورینسک انویسٹیگیشن ہوا اور اس پہ کافی کام کیا گیا تو یہ تو 1500-1600 برس پرانی کوئی کھوپڑی تھی جو وہاں ایکسکیویشن کے درمیان ان کو ہاتھ آئی تھی۔ یعنی قدرت کو جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے، اس نے یہ سمجھا کہ میں نے یہ مرڈر کر دیا، شاید اس کی بیوی کی لاش تو نہیں بھی ملی ہوگی، قدرت نے کہیں اور سے کوئی کھوپڑی لا کے رکھ دی کہ اس کے خلاف ثبوت پیدا ہو جائے، اور کسی اور کی لاش ملی، کسی اور کی کھوپڑی ملی اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے خلاف ثبوت ہے اور اس نے اقرار کر لیا۔ بعد میں پتا چلا کہ نہیں، یہ تو کسی اور کی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اعمال جیسا ہم بوتے ہیں، جیسا ہم عمل انجام دیتے ہیں، اس کا بدلہ اس دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں اس کارپینٹر کی طرح، تو ادھورے دل سے نہ بنائے، پیار سے بنائے، محبت سے بنائے، شفقت سے بنائے۔ یہی وہ گھر ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ مولانا نے فرمایا یہاں تم کو شاید اس میں مزہ نہیں آئے گا لیکن وہاں تمہارا بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ یا دوسرے خدمت والوں کو فرمایا کہ تم یہاں ہمارا گھر بناتے ہو، ہم وہاں تمہارا گھر بناتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر بناتے ہیں۔ تو جب روحانی مجالس میں ہم شامل ہوتے ہیں تو قدرت کا ایک بہت اہم پیغام ہمارے واسطے ہوتا ہے۔ قدرت کا قانون، عمل کا قانون، عمل کا یہ قانون ہمیشہ زندہ ہے، اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ضرور یاد رکھے کہ ہمارا چھوٹا سا عمل اچھا یا برا اپنا پھل ضرور لائے گا۔ اور اس روحانی مجلس کے حوالے سے آخر میں ایک اور نقطہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے طریقے میں، ہمارے مذہب میں جب ہم مذہبی کام کاج انجام دیتے ہیں تو اس میں سمبولزم کی بہت بڑی اہمیت ہے، مثال کی بڑی اہمیت، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم جماعت خانے میں کوئی کام کرتے ہیں، مجلس خاص طور پہ روحانی مجلس کرتے ہیں، سامان لاتے ہیں، تو ایک بات اپنے ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیں، یہ روایتاً بہت سی چیزیں ہمارے ساتھ سالوں سے چلتی آئی ہے۔ انسان جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں، روح دائمی ہے، اس کی باڈی نہیں جاتی اور نہ کوئی دنیاوی سامان اس کے ساتھ جاتا ہے۔
یہ ہماری عقیدت مندی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مرحوم کے پیچھے ہم گھر کا سارا سامان دیں. یہ عقیدت مندی اگر ہے بھی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا سامان، کچن کی سارے سامان اور کاسمیٹک کی ساری چیزیں اور بیڈ روم کا سارا سامان ہم مرحوم کے پیچھے فزیکلی ظاہری طور پر بھی لا کر دیں. یہ چیزیں ہم سب جانتے ہیں اس دنیا کی نہیں ہے اور وہ وہاں کام نہیں آتی، اس دنیا کی ہے. ابھی ہم جماعت خانے لائیں گے، پھر اپنے گھر لے جا کے اس کو ہم استعمال کریں گے. یہ ہماری عقیدت مندی ہے. تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ایک علامت ہے، علامت کی بڑی اہمیت ہے. جس طرح ہماری مجالس ہیں، خدمت کی مجالس ہے، وہ سمبل ہے کہ اس میں ایک علامت کے طور پر ہم کوئی چیز آفر کرتے ہیں. آج حاضر امام قوم کے لیے اتنا کام کرتے ہیں، مولا اتنی خطیر رقم خرچ کرتے ہیں، لیکن کس پہ کرتے ہیں؟ کہ جس سے عوام کو اور آنے والی نسلوں کو کام آئے، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. ایسا کام کرو کہ جس کا ثواب ہمیشہ جاری رہے. تو ہم جب مرحوم کے پیچھے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ جو دنیاوی ساز و سامان ہے وہ تھوڑی بہت ایک علامتی طور پر ہم جو جماعت خانے میں لاتے ہیں، باقی ہمارے جو بھی خرچ کرنے کی امید یا ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کو رقم کی صورت میں مکی کامڑے صاحبان کے پاس لا کر یا مرحوموں کے نام سے ہم اداروں میں، انسٹیٹیوشن میں، بھئی کسی کنسٹرکشن کے کام میں بھلے ہم نام کے ساتھ دینا چاہے، بھئی کوئی آدمی اسکول بنا دیتا ہے، کوئی ہال بنا کے دیتا ہے اور عشروں تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو وہ زیادہ کام کی چیز ہے نا کہ نسلوں تک صدقہ جاریہ، جتنے لوگ اس سے علم حاصل کرتے ہیں ان سب کا ثواب اس کو پہنچتا ہے جس کی روح کے لیے ہم نے کام کیا ہے. تو ہم ذرا سا اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے دنیاوی ظاہری ساز و سامان مجالس میں لائیں، بلکہ وہ مختصر سا کر کے باقی ہماری من مراد جو بھی امید ہے ہم اس طریقے سے صرف کریں جس طرح مولانا حاضر امام کرتے ہیں، تاکہ اس سے ہماری جماعت، ہماری امہ اوپر آ سکے. آپ جماعت نے بہت خاموشی سے سنا، مجھے کامرے صاحبان نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دندار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.